بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ حضرت آدم کا نام آدم کیوں ہوا؟ آپ کا نام آدم ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کا نام آدم اس مناسبت سے ہے کہ گندمی رنگ کی زمین سے وہ مٹی لی گئی تھی جس سے آپ کے قالب ثاقب کی خمیر بنی۔ نمبر 2، حضرت سالبی فرماتے ہیں چونکہ عبرانی زبان میں مٹی کو آدم کہتے ہیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام آدم رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونے کے کتنے سال بعد اس میں جان ڈالی گئی؟ آپ کا مشق وجودی یعنی ڈھانچہ تیار ہونے کے 40 سال بعد اس میں روح پھونکی گئی۔ دوسرا قول 120 سال کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن اور کس جگہ ہوئی؟ آپ جمعے کے دن اس جگہ قطم عدم سے منصع وجود میں آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ سب سے پہلے سدرہ نشین جبرائیل امین نے سجدہ کیا، پھر میکائیل نے، پھر اسرافیل نے، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اطاعت میں سبقت کرنے کی وجہ سے روح الامین کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا گیا، یعنی خدمت انبیاء۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ اس سے متعلق مختلف روایات وارد ہیں۔ نمبر 1، گیہوں کا درخت تھا۔ نمبر 2، وہ انجیر کا درخت تھا۔ نمبر 3، وہ درخت انگور کا تھا۔ نمبر 4، کوئی ایسا درخت تھا جس کے کھانے سے رفع حاجت کی ضرورت ہوتی اور جنت ان گندگیوں سے پاک ہے۔ نمبر 5، وہ کھجور کا درخت تھا۔ قول اول کو ترجیح حاصل ہے۔ جنت کے گیہوں کا دانہ کتنا بڑا تھا؟ جنت کے گیہوں کا دانہ بیل کے گردے کے برابر تھا۔ شیرہ شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ لذیذ دل عزیز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تن نوری سے جنتی لباس اتر جانے کے بعد کس درخت کے کتنے پتوں سے آپ نے ستر پوشی کی؟ شجرہ ممنوعہ کا دانہ کھانا تھا کہ حلال نوری جسد نور سے جدا ہو گئے۔ آپ رونے لگے اور از خود رفتگی میں بدن ایمن مستور فرمانے کو جس درخت کی جانب جاتے وہ درخت آپ سے دور ہوتے۔ بالآخر انجیر کے 4 پتوں سے جسم مبارک کو چھپایا۔ خطاب مستطاب رب الارباب ہوا، اب بہشت بہار تشریف لے جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیدہ نمناک اور سینہ غمناک لیے حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ تھامے باہر تشریف لائے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے عود کے پتوں سے ستر پوشی کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہم السلام جنت سے دنیا میں کس جگہ اتارے گئے؟ اس سے متعلق ائمہ تفسیر و مورخان پاکیزہ تحریر اختلاف رکھتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام جنت سے دنیا دار الملام میں کہاں اتارے گئے؟ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں شہر اندیب کے اس پہاڑ پر اتارے گئے جس کو نود کہتے ہیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ساحل دریائے ہند پر لائی گئیں، اسی واسطے محبت حوا کا نام جدا رکھا گیا۔ مور کو مرج الہند میں، شیطان کو نسیان میں جو کہ بصرہ سے کچھ فاصلے پر ہے، اور جہاں اب یاجوج و ماجوج کی دیوار قائم ہے، اور سانپ کو
بہستان یا اصفہان میں پھینکا گیا۔ نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ مروہ پر اتارے گئے۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہند کے شہر وہنا میں اتارے۔ نمبر 4، ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان اترے۔ نمبر 5، بعضوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما مزدلفہ پر اتاری گئیں، اور بعض نے کہا عرفہ پر، اور ابلیس خسیس کو آبلا پر جو بصرہ یا جدہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا کیا چیزیں ہمراہ لائے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو اشیاء لائے وہ یہ تھیں: نمبر 1، حجر اسود، نمبر 2، عصائے موسوی، نمبر 3، ہتھوڑا، نمبر 4، سنڈاسی، نمبر 5، ایرن، نمبر 6، کچھ سونا چاندی، نمبر 7، مختلف قسم کے بیج، نمبر 8، 3 قسم کے پھل، ایک وہ جو پورے کھائے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھایا جاتا ہے اور بٹلی پھینک دی جاتی ہے جیسے چھوارے وغیرہ، اور تیسرے وہ جن کا اوپری حصہ پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھایا جاتا ہے۔ نمبر 9، جنتی درختوں کی پتیاں یا پھولوں کی پنکھڑیاں، نمبر 10، بیلچا، نمبر 11، کدال، نمبر 12، کندر یا صنوبر، نمبر 13، عود خوشبودار لکڑی، نمبر 14، انگشتری سلیمانی۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے درمیان کتنا عرصہ جدائی رہی؟ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے درمیان 300 سال تک جدائی رہی۔ بروایت دیگر 200 سال دونوں میں مفارقت رہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 100 سال تک دونوں غربت و کربت میں مبتلا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا اور جسم کی چوڑائی کتنی تھی؟ آپ کے قد سرمت کی درازی 60 ہاتھ تھی۔ آپ جب خلد بری سے رونق افزائے دار دنیا ہوئے تو آپ بہت بلند قامت اور طویل جسامت تھے کہ پائے پاک آپ کا زمین پر تھا اور سر اقدس آسمان سے متصل۔ پھر قادر مطلق ارض و سما نے آپ کے قد پر مد کو چھوٹا کر دیا حتیٰ کہ 60 ہاتھ رہ گیا، اور آپ کے جسد نوری کا عرض 7 ہاتھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا اور کتنے پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ آپ کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور 1000 پیشوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے، مگر آپ نے زراعت و کاشت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو روٹی بنائی اس کا طول و عرض کتنا تھا؟ گندم کی فصل کاٹنے کے بعد آپ نے اس کی جو روٹی بنائی اس کی لمبائی چوڑائی 100 گز تھی۔ دنیا کا سب سے پہلا لباس جو حضرت آدم علیہ السلام نے تیار کیا وہ کس چیز کا تھا؟ آپ نے اس دار دنیا میں سب سے پہلا جو لباس زیب تن فرمایا وہ بھیڑ کے بالوں کا تھا، جسے آپ نے خود تیار کیا تھا، اپنے لیے ایک جبہ اور حضرت حوا کے لیے ایک لفافہ مسل قمیص کے اور ایک اوڑھنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ آپ کی زبان خلد بری میں عربی تھی۔ جب مرزار بہشت سے مصیبت گاہ دنیا میں تشریف لائے تو عربی زبان سلب کر لی گئی یا بھلا دی گئی۔ قبل از قبولیت توبہ آپ سریانی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، بعد اجابت توبہ پھر عربی زبان جنت نشان عطا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے کس کو عمر عطا فرمائی اور کتنی؟
آپ نے اپنی عمر شریف سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیے تھے، پھر بھول گئے۔ بائی سبب بنی نوح انسان میں سہو نسیان کی بیماری پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت انسانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ نے جب اس دار دنیا سے کوچ فرما کر جوار رحمت الہی میں نزول کیا تو اس وقت آپ کی اولاد و اجفاد کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس وقت آپ کی اولاد، بیٹے، پوتے وغیرہ کی تعداد 40,000 تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کے وصال حق کے وقت اولاد وغیرہ کی تعداد 7 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ پڑھے جانے والی تکبیروں کی تعداد کتنی تھی؟ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کی لاش مبارک کو فرشتے خانہ کعبہ میں لائے۔ ایک روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ آپ کی لاش مبارک کو آپ کی اولاد میں 100-150 آدمی کعبہ میں لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں ملائکہ نے نماز جنازہ ادا کی۔ نماز میں پڑھی جانے والی تکبیروں کی تعداد 4 تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال پر مخلوق کتنے دن تک روتی رہی؟ جب آپ کی وفات ہوئی تو 7 دنوں تک مخلوق روتی رہی اور اتنے ہی دن چاند و سورج گرہن میں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ آپ کی عمر شریف سے متعلق کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، امام نووی کے نزدیک 1000 سال تک روئے زمین پر آپ کا زندہ رہنا مشہور ہے۔ نمبر 2، ابن ابی خثیمہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ 960 سال تک زندہ رہے۔ نمبر 3، آپ کی عمر شریف 940 سال ہوئی۔ نمبر 4، آپ کی عمر شریف 936 سال ہوئی۔ نمبر 5، آپ کی عمر شریف لوح محفوظ میں 1000 سال ہے اور تورات میں 930 سال۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی اسلامی معلومات کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔